امت کے جوانوں سنو، یہ جوانی یہ قوت ہے کس کام کی، جبکہ آقا کی حرمت نہ محفوظ ہو، ہم غلاموں کی عزت ہے کس کام کی۔ پیٹ اپنا مسلمان بھرتا رہے، اللہ کا دین مٹتا رہے، کار سرکار پر نچھاور نہ ہو، ایسی دولت ہے ثروت ہے کس کام کی۔ طالب علم دین و دنیا سنو، علم امی لقب پر فدا گر نہ ہو، ایسی تعلیم کا پھر ہے کیا فائدہ، ایسا علم ایسی حکمت ہے کس کام کی۔ فوج رینجر پولیس کے دوستو، سب وزیروں مشیروں سفیروں سنو، یوں ہی پھرتے رہے گستاخ صحابہ آزاد، تو پھر ایسی وجاہت دبدبہ ہے کس کام کی۔ میرے دوستو، آج صحابہ کی گستاخیاں ہو رہی ہے۔ چند ہی دن گزرے ہیں کہ کراچی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی ہوئی ہے۔ کسی کا منہ نہیں پھٹا، اس زمین نے اپنا سینہ کیوں نہیں چیرا، آسمان سے پتھر کیوں نہیں برسے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم صحابہ کا دفاع کیوں نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا تھا تو اس کے دوست نے اسے پیغام دیا کہ میرا پیغام روضہ اقدس پہ تم حضور علیہ السلام کو سنا دینا، کہہ دینا کہ فلاں آدمی نے یہ پیغام دیا ہے آپ کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس روضہ اقدس پر حاضر اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ تمہارے پاس دو ساتھی سوئے ہوئے ہیں، ابو بکر اور عمر، ان کی وجہ سے میں تمہارے پاس نہیں آتا۔ وہ آدمی حج کے لیے جاتا ہے، اس کا پیغام لے کر حج کے ارکان و افعال سے فارغ ہوتا ہے، روضہ اقدس پر حاضر ہوتا ہے، اپنا سلام اور درود و سلام عرض کرتا ہے، پھر اس رافضی کا پیغام بھی عرض کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے نیند آ گئی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک کونے میں بیٹھا ہوں، دوسرے کونے میں حضرت ابو بکر اور عمر بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام غصے کے حالت میں ٹہل رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ سامنے سے حضرت علی آ رہے ہیں، وہ آ کر آپ علیہ السلام کے پاس رک گئے اور ابو بکر سے پوچھا کہ خیریت ہے کہ آج ہمارے محبوب غصے میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جو بیٹھا ہے اس کونے میں اس نے یہ پیغام سنایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، خیریت ہے، آج آپ غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آدمی فلاں آدمی کا پیغام لے کر آیا تھا، وہ علی تیرا چاہنے والا تھا، علی وہ تجھے اپنا خدا مانتا ہے، وہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ ابو بکر اور عمر کی وجہ سے میں روضہ اقدس پر حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سن کر حضرت علی غصے میں آ گئے، نیام سے تلوار نکالی اور یوں فضا میں لہرا دی اور ایک طرف جا کے روک دی۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا کہ اس تلوار سے خون بہ رہا تھا، خون کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا، میں نے وہ وقت تاریخ دن نوٹ کر لیا۔ پھر جب واپس آیا اپنے رشتہ داروں سے ملا، پھر میں اس کو ملنے کے لیے گیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ نہیں ہے، وہ کہیں چلا گیا۔ میں نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا اسے تو نہیں مل سکتا۔ میں نے اصرار کیا، پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے مر چکا ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ پھر میں نے انہیں سب خواب سنایا تو وہ ان کے گھر والے کہتے ہیں کالے رافضی کہ ہمارا بھائی غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا تھا، پھر کیا دیکھتے ہیں کافی لیٹ ہو گیا وہ۔ پھر ہم نے جب دیکھا کہ دروازے کے نیچے سے خون بہ رہا ہے، ہم نے دروازہ توڑا اور اندر گئے، کیا دیکھتے ہیں ہمارے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا پڑا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہم نے خاموشی سے اسے دفنا دیا، قاتل کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو پھر اس آدمی نے یہی بات بتائی تو وہ سارے کافر، وہ سارے جو ان کا پورا گھرانہ کافر تھا، رافضی تھا، شیعہ تھا، غالی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، توبہ طائب ہو گیا۔ یہ تو گستاخ صحابہ کی سزا ہے۔ مسلمانوں یہ پیغام عام کر دو، جو بھی نبی کے صحابہ کی گستاخی کرے گا ان کا انجام یہی ہی ہونا ہے۔